ہمارے ساتھ مہمان ہیں محترم جناب ارشاد احمد عارف صاحب، جو روزنامہ 92 نیوز اخبار کے ایڈیٹر ہیں اور سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں۔ بہت شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ارشاد صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد سیاسی ہلچل پیدا ہو چکی ہے، بحران آ رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے خواجہ آصف کا بیان کے سلسلے میں ایک ایشو پیدا ہوا، پھر اس کے بعد احسن اقبال کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اصل میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں جتنا عرصہ جو ہے انہوں نے ہر جگہ سے ایک بحران پیدا کیا اور وہ اسے بڑی کامیابی سمجھ رہے، ہرگز نہیں سوچا کہ بحران کی وجہ سے قومی معیشت تباہ ہو رہی ہے، کہ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے یونین اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کے درمیان ایک بد اعتمادی کی شکر ہے، اور انہوں نے ہرگز یہ نہیں سوچا کہ قوم کے اندر اداروں پر اور ریاست پر اعتماد جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بالکل نہیں سوچا کہ اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، اٹھائیں گے۔ اب جب وہ اقتدار سے الگ ہوئے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ بحران بڑھے تاکہ میں کہہ سکوں کہ یہ میں جب موجود تھا تو حالات اس سے بہتر تھے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ایک تناؤ پیدا کر رہے ہیں، عدالتوں کو انہیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے، فوج کو انہیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور فوج کے متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہوا احسن اقبال کا عدالت کے سامنے، یہ ایک وقت جوکی کی انتہا تھی۔ آپ کسی بار اقتدار میں آئے، آپ کے شیخ کا قید نہیں ہے۔ ایک وزیر داخلہ کا کیا کام ہے کہ وہ بغیر پروٹوکول طے کیے، بغیر معاملات طے کیے، بغیر کوئی کارڈ لیے، اسپیشل کارڈ نہیں ایشو ہوئے تھے، وہ پہنچ جائے اور یہ معلوم کرنے پہنچے کریں گے کیوں آئیے، یہ کام آپ ریسکیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بحران جو ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ میاں صاحب یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھی۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ جو مسائل ملک سے پیدا ہو چکے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کا بھی بہترین طریقہ یہ کہ ملک میں بحران کی کیسے پھیلے گی، لوگوں کو یہ یاد نہ رہے کہ جناب ہمارے برآمدات میں $5 کم ہو گئی، ہمارے تجارتی خسارہ 1 ارب 2 ارب ہر مہینے ہو رہا ہے، ہمارے جو مبلغ کے ذخائر بھی ہیں وہ کم ہوتے ہوتے تھے، $14 ارب تک آ گئے ہیں جو 21-22 چل رہے تھے، تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ جناب اگلا الیکشن کیا 4 سال میں موجودہ حکومت میں سوائے بجلی کے منصوبے کے کچھ بھی نہیں کیا، نہ خارجہ میدان میں، نہ تعلیم میدان میں، نہ امن امان کے حوالے سے، اور نہ ہی صحت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے۔ اچھا، تو بنیادی وجہ یہی ہے۔ ادروائز پاکستان کے پاس وسائل بھی ہیں، پاکستان معاملات اپنے دوست کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو مشن چاہیے، جو عزم چاہیے، وہ ہمارے حکمران اشرافیہ میں اس کی کمی نظر آ رہی ہے۔ جی اچھا ارشاد صاحب، آپ نے بھی کچھ دو دن پہلے غالباً شہباز شریف کا یہ بیان آیا کہ کچھ وزراء ہیں جو نواز شریف کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور مفادات کی خاطر غلط مشورے دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ سب کو پتہ ہے، یہ جو آصف ہے، فلاح چودھری ہے، دانیال عزیز ہے، ابھی یہ زاہد حامد کا سامنے آیا جس طریقے سے انہوں نے ایک ہینڈل کیا ہے، آپ کے ظاہر بات ہے وہ اپنے طور پر تو نہیں کر سکتے، ان کو آشیرواد آ سکتے ہیں کسی کی۔ اب شہباز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں بھائیوں نے طے کیا ہوا ہے، بزرگ صاحب بیک صاحب والا معاملہ ہے کہ ایک بات بھائی کچھ کرے گا، دوسرا بھائی کچھ کرے گا، ہیرو بھی خود بنو، اپوزیشن بھی خود بنو، حکومت بھی خود اسی طرح ہو۔ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے کچھ مشیر جو ہیں ایسے، ان کو چاہیے ان کو فارغ کریں۔ اگر شہباز شریف صاحب کی نہیں سنی جاتی تو وہ خود حکومت ہو جائیں گے، حکومت ہے وہ تو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پھینک دیں کہ جناب اگر ایسا نہیں ہوگا اور ہم ملک میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، مہاجرائی کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے تو ملک سے یہ حکومت نہیں چل سکتی، تو وہ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی ہے، اس کا کوئی اور وجہ نہیں۔ لوگ بحران پیدا کریں لیکن وہ اپنے طور پر نہیں پیدا کر رہے، میاں صاحب کی خواہش کے مطابق کر رہے ہیں۔ جی اچھا ارشاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو بحران پیدا ہو رہا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ چند لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں جو غلط بھی مشورے بھی دیتے ہیں، تو کیا مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نون لیگ میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور نون لیگ ٹوٹ جائے گی؟
دیکھیے مسلم لیگ میں زیادہ کر چکے ہیں، کر نہیں جائیں گے. آج جس طرح وزران واقعات کیا یہ تاریخ میں ہماری پارلیمان تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. میں نے سرکاری پارٹی کو کر دیا تھا، لیکن آج 3-4 وزیر تھے جنہوں نے بائیکاٹ کیا اور ان پر الزام یہ ہے کہ ان کے دہشت گردوں سے رابطے ہیں. یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے. بالکل. اور ریاستی صدر نے کہا کہ ہمارے اگر دہشت گردوں سے رابطے ہیں تو ہمیں وزارت میں کیوں دکھایا ہوا ہے؟ یہ سوال ویلڈ تھا. اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو دالوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جی لوگ اب جان چھڑانا چاہتے ہیں حکومت سے، وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں، وہ ایسے مسلم لیگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو بہانا چاہیے. تو اب ایک کر کے بہانے سامنے آ جائیں گے اور لوگ راضی ہوتے جائیں گے. اور کیا. جی اچھا، آخر میں ارشاد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو حالیہ ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا گیا تو آپ نے نون لیگ کا پچھلے دور بھی ملاحظہ کیا تو اسلام مخالف کئی چیزیں ہیں جو اسی دور میں ہوتی رہی ہیں، جیسے ممتاز قادری شہید کی پھانسی کا معاملہ ہوا اور اس سے پہلے سود کے خلاف بھی یہی لوگ آگے گئے، پھر قادیانیوں کو بھائی بھی کہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہی کے دور میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ احساس جرم کا شکار ہیں کہ ہمیں لوگ مذہبی سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہ بنیاد پرست ہیں، ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہیں ضرورت سے زیادہ راسخ و اعتقاد مسلمان ہیں. تو اس کو اتار دینے کے لیے اپنے آپ کو سیکولر لبرل ترقی پسند ظاہر کرنے کے لیے اس وقت حرکتیں کرتے ہیں جو یورپ کو امریکہ کو یہ یقین جانی کرا سکیں کہ نہیں جناب یہ اس طرح کے جو سخت اقدامات ہیں جو انتہا پسندی یا مذہبیت کو ختم کرنے کے اس سے ہم ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. ہمارے اندر یہ عالیت صلاحیت ہے اور اسی لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن اس کا نہ ان کو کبھی فائدہ ہوا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. لیکن 2 دن کے اندر ان کو پھوکا ہوا چڑھنا پڑا تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. لیکن یہ ایسی بھیڑ لوگ ہیں اس ناکامی کو پر بھی نہ استعفیٰ دیتے ہیں، نہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، قوم سے معافی مانگتے ہیں. جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو ابھی جو ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا گیا پھر غلطی کا اعتراف بھی ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سازش کے تحت ہوا تھا؟ میں سمجھا نہیں کیا ہوا تھا. یہ کسی سازش کے تحت ہوا ہے ختم نبوت کے جو مسئلے کو ابھی یہ سامنے آیا؟ بالکل تو سازش کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں سر؟ یہ میاں نواز شریف صاحب ان کے ساتھی ہیں. اچھا. انہوں نے سازش ان کے خلاف نہیں تھی، یہ قوم کے خلاف تھی، آئین کے خلاف تھی اور جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے خلاف یہ سارے اس میں جی. یہ ایک دن میں تو نہیں تیار ہوتی، اثر کے دور میں تیار ہوئی. جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ.